یہ مشق بڑی خاص چیز ہے. مشق کے اندر ایک تو ہم وقف کرنا سیکھیں گے، دوسرے نمبر پر اس کا جوڑ سیکھیں گے. جوڑ پہلے وقف بعد میں، تو یہ بڑی خاص مشق ہے اس کی. اچھا، میں نے ان کو نا سب کو الگ الگ بلاک میں بند کر دیا ہے. تو سب سے پہلے تو اس کا جوڑ دیکھ لیتے ہیں کہ جوڑ کیسے کرنا ہے، جسے ہجے کہتے ہیں. کیونکہ ہجے اگر کسی آدمی کے ٹھیک ہیں تو اس کا رواں بھی کافی بہتر ہوتا ہے. تو ہجوں کو ٹھیک کرنا یہ لازمی ہے. چلیں جی پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمزہ زبر آ، خا زبر خا. اب یہ دو حرف ہم نے پڑھے ہیں تو پہلے ان دونوں کو آپس میں ملائیں گے. ملانے کے بعد پھر یہ تیسرا حرف پڑھیں گے. ایسے نہیں کریں گے حمزہ زبر آ، خا زبر خا، زا زبر زا، آ خا زا. تو وہ ایک تو حروف کی خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے، اور دوسرا پھر یہ ہجے کرنے کے بعد آگے رواں کا صحیح پتہ نہیں چلتا. اس لیے جب بھی جوڑ کرنا ہے پہلے دو حرفوں کو ملانا ہے، پھر تیسرے کو، پھر تیسرے کے بعد چوتھے کو، اس طرح. کیونکہ یہاں تو تقریباً زیادہ تر 3 حرف ہیں یا 4 ہیں، اس سے زیادہ یہاں نہیں ہے. جی، آخا ذال زبر ذا، آخاذ آخاذ. جوڑ میں ہم نے سب چیزوں کا خیال رکھنا ہے. حرف کے مخرج کا بھی خیال رکھنا ہے. یہ حرف موٹا ہے باریک ہے کس طرح کا ہے اس کا بھی خیال رکھنا ہے ہم نے. اب آخاذ کے آگے ہم نے وقف کرنا ہے. وقف کہتے ہیں رکنے کو، سٹاپ کرنے کو، ٹھہرنے کو. تو ہم کیسے وقف کریں گے؟ اس سے پہلے ذرا ادھر دیکھیں سامنے، اسی آخاذ کو ہی لے لیتے ہیں. باقی سب یہ جو 2 لائنیں ہیں یہ اسی پر کر لیں گے. اچھا جی، آخاذ کا، کیونکہ ہم نے آخاذ پر وقف کرنا ہے. وقف کہتے ہیں رکنے کو. ہم نے یہاں پر رکنا ہے تو کیسے رکیں گے؟ تو اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جس حرف پر آپ رک رہے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے آخاذ کا آخری حرف ہے تو آخری حرف پر ہی ہم رکیں گے. تو آخاذ کا آخری حرف کون سا ہے؟ ذال. تو جب ہم نے ذال پر یہاں رکنا ہے تو اس ذال کو ہم نے ساکن کر دینا ہے. کیا کر دینا ہے؟ ساکن کر دینا ہے. ٹھیک ہے، ایک حرف آگے اور لکھ لیتے ہیں. اچھا، کوئی بھی حرف ساکن کب ہوتا ہے؟ جی، جب اس کے اوپر جزم آ جائے. کسی بھی حرف کے اوپر جب جزم آ جائے تو وہ حرف کیا بن جاتا ہے؟ اور جزم یہ ایک اس طرح دال کی شکل جیسی ایک شکل ہوتی ہے حرف کے اوپر. ٹھیک ہے، اب ہم نے یہ جو آخاذ ہے اس کے اوپر ہم نے وقف کرنا ہے. اور وقف کہتے ہیں رکنے کو. ہم نے یہاں رکنا ہے تو کیسے رکیں گے؟
تو ہم آخذہ کے آخری حرف کو دیکھیں گے، صرف آخذہ نہیں بلکہ باقی جو حروف ہیں ان کو بھی۔ جیسے یہ دیکھیں آذینہ ہے، اس کا آخری حرف کون سا ہے؟ نون۔ امارا کا آخری حرف ہے را۔ جعل کا آخری حرف ہے را، لام۔ تو آخری حرف کو ہم نے دیکھا، آخری حرف کیا تھا؟ یہ را، ذال، اور ذال کے اوپر کیا پڑا ہوا ہے؟ زبر۔ زبر کا دوسرا نام کیا ہے؟ حرکت۔ تو ذال کیا ہے؟ متحرک ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس کے اوپر زبر پڑی ہوئی ہے۔ تو اب ہم نے اس ذال کو ساکن کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ ساکن کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر ہم کیا لے آئیں گے؟ جزم لے آئیں گے۔ جب اس کے اوپر ہم جزم لے کر آئے تو اس کی جو یہ زبر تھی یہ کیا ہوگی؟ ختم ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس کو اب ہم نے پڑھا آخذ، آگے وقف، آخذ، ٹھیک ہے۔ تو آخذ کا وقف کیسے ہو گیا؟ آخذ۔ کیوں کہ ہم جب یہاں پر رکے تو اس کے آخری حرف کو ہم نے دیکھا، آخری حرف کیا تھا اس کا؟ ذال۔ تو ذال کے اوپر کیا پڑا تھا؟ زبر، حرکت۔ تو اس لیے ہم نے آخری حرف کو ساکن کر دیا، ساکن کیے بغیر ہم رک نہیں سکتے تھے۔ تو اس کو ہم نے جب ساکن کیا تو زبر کیا ہوگی؟ ختم ہوگی۔ تو خا کو کس کے ساتھ ملا دیا؟ ذال کے ساتھ۔ حمزہ زبر آ، خا زبر خا، خا ذال زبر خذ، آخذ۔ اچھا جی، چلیں یہ تو ہو گیا، اب آگے آپ کا امتحان لیتے ہیں۔ جی پڑھیں۔ پھر اس کا جوڑ کریں اونچی آواز سے، ذال کو لمبا کریں گے ہم، ذال 3 حرفی ہے، ذال زیر ذی، نون کو بھی لمبا کریں گے، یہ بھی 3 حرفی ہے، نون زبر نا، کیا بنا؟ آذینہ، آگے وقف، کیا پڑھیں گے؟ آذن، ٹھیک ہو ہے۔ تو کیا ہم نے یہاں پر کیا فرق آیا؟ آذینہ کا آخری حرف کون سا تھا؟ نون، ٹھیک ہے، اور نون کے اوپر کیا پڑا تھا؟ زبر۔ تو ہم نے اس نون کو کیا کر دیا؟ ساکن۔ جب اس کو ساکن کیا، اس کے اوپر کیا چیز آ گئی؟ جزم، اور زبر کیا ہوگی؟ ختم، ٹھیک ہے جی۔ جیسے جی ایک منٹ، اچھا جی، آپ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ قرآن میں اس نون کے اوپر زبر پڑی ہوئی ہے، کیونکہ یہاں آگے کیا آ گیا ہے؟ گول آیت آ گئی ہے۔ جب گول آیت آئی تو وہاں پر آپ نے رک جانا ہے، ایک آیت پوری ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں اس نون کے اوپر زبر ہے، تو اس لیے ہم نے یہاں رکنا ہے۔ تو جب ہم یہاں رکیں گے تو کوئی نہ کوئی قاعدہ کلیہ ہمارے پاس ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ جہاں دل چاہے رک جائیں، جہاں دل چاہے آگے چلے جائیں، نہیں۔ تو اب جب آیت ختم ہوگی تو آیت کا جیسے یہاں آخری حرف کون سا ہے؟ نون ہے، نون کے اوپر کیا پڑا ہے؟ زبر پڑی ہے۔ تو جب ہم یہاں رکیں گے، وقف کریں گے، تو یہ زبر کیا ہو جائے گی؟ ختم۔ تو کیا ہو جائے گا؟ رب العالمین، ٹھیک ہے جی۔ یہ یہاں وقف کی پریکٹس اس لیے ہو رہی ہے تاکہ آگے قرآن میں جہاں آپ نے وقف کرنا ہے، ظاہری بات ہے ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ ایک سانس میں پورا قرآن ہی پڑھ لیں آپ، یہ ایک سانس میں پوری سورت ہی پڑھ لیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو وہاں رکنا کس طرح ہے، کیسے رکنا ہے، یہ وہی ہم کر لیتے ہیں۔ چلیں جی آگے پڑھیں، پڑھیں اونچی آواز سے۔ آما،
اچھا اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ جو حرف 2 حرفی ہے اسے کم لمبا کرنا ہے، جو 3 حرفی ہے اس کو زیادہ لمبا کرنا ہے جوڑ میں بھی، ٹھیک ہے۔ امارا، اس را کو باریک پڑھیں گے موٹا پڑھیں گے؟ کیوں؟ اس کے اوپر زبر آ گیا، ماشاءاللہ بہت اچھا جی۔ آگے وقف امر، کیونکہ را کو ہم نے کر دیا ساکن، ٹھیک ہے جی۔ آگے ایک آواز میں پڑھیں اور اونچی آواز سے پڑھیں، کیا بنا؟ جا، آگے وقف جعل، ٹھیک ہے۔ ایک آواز میں پڑھیں اور تھوڑا سا نا اونچی آواز میں پڑھیں سارے جی۔ آگے حسد، ہاں یہ دال حروف قلقلہ میں سے ہے، اس کی آواز لگ کر واپس آئے گی، ٹھیک ہے جی۔ آگے ٹھیک ہے۔ آگے وقف ذکر، را ہم نے کیا کر دیا؟ ساکن کر دی، کیونکہ را پر ہم رک رہے جی۔ آگے اس را کو کیسے پڑھیں گے؟ موٹا باریک؟ کیوں؟ ٹھیک ہے جی۔ آگے رفع، عین کی آواز بالکل صاف آنی چاہیے، رفع جی۔ آگے آگے وقف عادل، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ 2 لائنیں تو ہوگی، کیونکہ اخذ اور باقی جتنے بھی تھے یہاں اکثر سب حروف پر زبر آ رہی تھی، ٹھیک ہے۔ تو اگر کسی حرف پر یہاں پیش آ رہی ہو تو پھر اس کا وقف بھی ایسے ہی کریں گے، اس کو کیا کریں گے؟ ساکن کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ اب آگے تھوڑا سا اچھا اب آگے دیکھیں، اب اگلی یہ والی جو لائن آ رہی ہے، یہ لائن اور یہ لائن، اس کا جو آخری حرف ہے وہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ 2 زبر آ رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کا تو سب کا طریقہ ایک جیسا ہی تھا، لیکن یہ جو لائن ہے اس کا تھوڑا سا اس سے وقف الگ ہے، اسے ہم نے سمجھنا ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے تو اس کا جوڑ کرتے ہیں، اس کے بعد پھر جی کریں اس کا جوڑ۔ دال 2 زبر دن، کل ہم نے پڑھا تھا کہ تنوین کی آواز کو کہاں لے کے جاتے ہیں؟ ناک میں، تو آواز ناک میں لے جانے کو کیا کہتے ہیں؟ غنہ۔ غنہ کتنی دیر کریں گے؟ 1 الف مدہ کے برابر۔ 1 الف مدہ کا کیسے پتہ چلے گا؟ ہاں کھلی انگلی کو آرام سے بند کریں گے 1 الف مدہ پورا ہو جائے گا، یا پھر بند انگلی کو آرام سے کھولیں گے تو 1 الف مدہ پورا ہو جائے گا۔ چلیں جی جی پڑھیں دال، ابھی غنہ پورا نہیں ہوا، پھر پڑھیں۔ ہاں جی جی کیا بنا؟
ٹھیک ہے، اب اس کا وقف ہم نے کیسے کرنا ہے؟ آبادن، اور یہ دیکھیں کوفوون، لوبادن، اس کے آخر میں بھی کیا ہے؟ الف، اور اس سے پہلے دو زبریں ہیں، طابقاً، یہاں بھی یہی ہے۔ اب ہم کیا کریں گے کہ آبادن کا ہم نے وقف کرنا ہے، تو اس کے آخر میں الف ہے اور الف سے پہلے دو زبریں ہیں۔ اب ہم نے یہاں ایک قاعدہ لگانا ہے، قاعدہ یہ ہے کہ دو زبروں کو الف مدہ سے تبدیل کر دیں گے، دو زبروں کو الف مدہ سے تبدیل کریں گے تو پھر اس کا وقف ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، کیسے؟ ہاں جی، اچھا، سب سے پہلے تو یہ ہے نا کہ الف مدہ کون سا ہوتا ہے؟ الف مدہ کون سا ہوتا ہے؟ الف مدہ کہتے ہیں کہ الف سے پہلے زبر ہو، الف سے پہلے زبر ہو، ٹھیک ہے؟ جیسے یہ بلکہ ہمارے سامنے مثال لکھی ہوئی ہے، یہ دیکھیں رب یہ عین کے ساتھ کیا ہے؟ الف، اور اس الف سے پہلے عین پر کیا ہے؟ زبر، اس کے یہ الف مدہ ہے، الف مدہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو الف سے پہلے جب زبر آ جائے تو وہ الف کون سا ہوتا ہے؟ الف مدہ، ٹھیک ہے؟ یہاں بھی دیکھیں اس الف سے پہلے زبر ہے تو یہ الف کون سا ہو جائے گا؟ الف مدہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ چیز ہمارے سامنے آ گئی کہ الف مدہ وہ ہوتا ہے کہ الف سے پہلے زبر ہو، تو یہاں الف سے پہلے زبر آ گئی تو اب یہ الف کون سا ہے؟ الف مدہ۔ اب ہم نے یہاں الف مدہ بنانا ہے کہ دو زبروں کے بعد آگے الف آ جائے تو وہاں دو زبروں کو الف مدہ سے تبدیل کریں گے۔ اب اس کو ہم نے تبدیل کرنا ہے، یہ دیکھیں کہ ان دو زبروں کو الف مدہ سے تبدیل کرنا ہے، تو کیا تبدیل کریں گے اس کو؟ ایک زبر ختم کریں گے۔ یہ دیکھیں ایک زبر ہم نے ختم کر دی، قرآن سے ختم نہیں کرنی ہے آپ نے، پکڑ کے شروع ہو جائے چلیں بھائی زبریں ساری ختم کریں، ٹھیک ہے؟ پڑھنے میں جو ہے نا آپ نے ختم کرنی ہے، تو ایک زبر جب آپ نے ختم کی تو الف سے پہلے کیا آ گئی؟ زبر، تو یہ الف کون سا بن گیا؟ الف مدہ بن گیا۔ اس کی سمجھ آ گئی ہے یا نہیں؟ اس کو دوبارہ دیکھ لیتے ہیں۔ ہم نے پڑھا کہ جب دو زبروں کے بعد آگے الف آ جائے، دو زبروں کے بعد آگے الف آئے تو وہاں کیسے رکتے ہیں، رکنے کا طریقہ کیا ہے؟ اور رکنے کا دوسرا نام ہے وقف۔ وقف رکنا ایک ہی ہے جسے انگلش میں اسٹاپ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اب ہمارے سامنے ایک قاعدہ کلیہ ہے کہ دو زبروں کو الف مدہ سے وقف میں تبدیل کریں گے، ٹھیک ہے؟ اب الف مدہ ہوتا کون سا ہے؟ تو وہ ہمارے سامنے اس کے بارے میں بات آئی کہ الف سے پہلے زبر ہو تو وہ الف کیا ہوتا ہے؟ مدہ ہوتا ہے۔ اس کی مثال ایک ہمارے سامنے یہاں ہے کہ رب العالمین، یہ جو الف ہے اس سے پہلے زبر ہے، اس لیے یہ الف کون سا ہے؟ مدہ۔ اس الف مدہ کو ایک الف کے برابر اس کو لمبا کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو اب ہم نے کیا کیا کہ دو زبروں کے بعد آگے الف آ گیا ہے، ان دو زبروں کو الف مدہ سے ہم نے تبدیل کرنا ہے۔ تو الف مدہ کون سا ہوتا ہے؟ جس الف سے پہلے، تو اس الف سے پہلے ایک زبر ہے یا دو زبریں؟ تو یہ الف مدہ تو نہیں بن رہا، اس کو ہم نے بنانا ہے تو کیا کریں گے؟ ایک زبر اس کی ختم کر دیں گے۔ چلیں جی، اب کیا بن گیا؟ یہ الف مدہ بن گیا۔ اس کو اب ہم پڑھیں گے آبادن، آگے وقف آبادا، چلیں جی آگے پڑھیں اب۔
اس کا جب وقف کریں گے اپنا وہ جوڑ کریں گے تو یہ الف واو الف دو زبر ون پڑھیں گے نہیں پڑھیں گے، جوڑ میں نہیں پڑھا جائے گا لیکن یہ الف وقف میں پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ جیسے پیچھے ہم نے پڑھا تھا با دو زبر بن، تو وہاں دو زبروں کے ساتھ آگے الف وہاں پر بھی موجود تھا لیکن ہم نے پڑھا نہیں ہے، تو یہاں بھی ہم نہیں پڑھیں گے، جوڑ کی صورت میں نہیں پڑھیں گے لیکن جب وقف کریں گے پھر پڑھا جائے گا۔ جی واو پڑھیں، کیا بنا؟ جی آگے وقف کفوا، ہاں اس کا وقف کفوا کیسے ہوا کہ دو زبروں کے بعد آگے الف آ گیا ہے، اب یہاں ہم نے وقف کرنا ہے تو دو زبروں کو الف مدہ سے تبدیل کریں گے، جب اس کو ہم نے تبدیل کیا تو ایک زبر کیا ہوگی؟ ختم ہوگی۔ جی آگے پڑھیں، آگے وقف ہاں لوبادا، یہ جو ہم دا لمبا کر رہے ہیں یہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیوں؟ الف مدہ بن رہی ہے، ٹھیک ہے جی آگے قابا، قابا کا، چلیں جی ہمارا یہ مسئلہ بھی الحمدللہ کیا ہو گیا؟ حل ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آگے ہمارا ایک اور مسئلہ ہے، یہ حل ہو گیا تو ہمارا جو وقف ہے نا وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ جی اب آگے اس کا آخری حرف کیا ہے؟ یہ تا ہے، ٹھیک ہے، یہ پہلے تا آ رہا ہے اور پھر نیچے دو پیش یا دو زیر آ رہی ہے، اس کا وقف ہم نے کیسے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ لیتے ہیں اس کو، اچھا جی چلیں جی اس کا کریں جوڑ کریں، را را یہ را ہے، را زبر را، کیا بنا؟ بارا، اچھا یہاں دو باتیں ہم نے سمجھنی ہیں، پہلی بات یہ کہ تا دو ہیں، ٹھیک ہے، ایک یہ لمبے والی تا اور ایک یہ گول والی تا، اس کو کیا کون سی تا کہتے ہیں؟ یہ گول والی تا ہے تا ہی لیکن گول تا ہے، اور یہ لمبی تا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ بھی تا ہے اور یہ بھی تا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے اس پر وقف کرنا ہے، یہ ہے باراراتن، تو اس کا وقف کیسے ہو سکتا ہے ویسے؟ تا کو ہا میں بدل دیں گے، کیوں کہ یہ کون سی تا ہے؟ گول تا ہے، گول تا کو ہا میں بدل دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو جب ہم نے ہا میں بدلا تو اس کی جو زیریں ہیں اس کا کیا بنے گا؟ ان کو اپنے گھر بھیج دیں گے، چلیں بھئی آپ کی چھٹی ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب تا کے اوپر کیا آ جائے گا؟ جزم آ جائے گی، ٹھیک ہے، یہ بن گیا بارارہ، کیا بنا؟ بارارہ۔
تو اگر گول تا کسی حرف کے آخر میں آ جائے وہاں آپ نے وقف کرنا ہے تو وہ تا کیا بن جائے گی؟ ہا بن جائے گی. کیا بن جائے گی؟ ہا بن جائے گی. اچھا باقی سارا یہی چیز ہے. جی آگے. آپ نے غنہ کم کیا ہے، تھوڑا سا زیادہ کرنا. جی آگے. وقف راقبہ. ٹھیک ہے آگے. ابھی بھی غنہ کم ہے، اس کا پھر دوبارہ کریں. تا دو زیر. ٹھیک ہے آگے. وقف صافا راہ. ہا کی آواز آنی چاہیے. ٹھیک ہو جی آگے. ہومزہ. تو کسی بھی حرف کے جب آخر میں تا آ جائے گول تا تو اس کو وقف میں کیا بنا دیں گے؟ ہا. یہ مسئلہ بھی ہمارا حل ہو گیا. اب آگے آخری ایک رہ گیا ہے، اسے نا سیٹ کرنا ہے آج. اچھا آگے دیکھیں. پہلے ہم نے جو شروع میں تھا پڑھا ہے کسی حرف پر یہاں سب زبر کی مثال تھی کہ آخری حرف پر کیا آ جائے؟ زبر آ جائے. ٹھیک ہے تو وہاں ہم نے کیا کیا تھا؟ آخری حرف کو ساکن کر دیا تھا. ٹھیک ہے اب یہاں دیکھیں احدن کی مثال میں آخری حرف کون سا ہے؟ دال. اور اس کے اوپر کتنی؟ دو پیشیں ہیں. ٹھیک ہے. صامدن اس کے آخر میں دال ہے، اس کے اوپر بھی دو پیشیں ہیں. لہبن اس کے آخر میں دو زیریں ہیں. ٹھیک ہے. مسدن کے آخر میں بھی دو زیریں ہیں. اب اس کا وقف کیسے کریں گے؟ اس کا وقف بالکل آسان ہے یہ. اب دیکھیں سب سے پہلے وقف، سب سے جو پہلی چیز ہے نا وہ وقف میں آخری حرف دیکھتے ہیں. تو آخری حرف اس کا کیا ہے؟ دال. دال کے اوپر کتنی پیشیں ہیں؟ دو. ان دو پیشوں کو ہم اڑا دیں گے اور دال کو ساکن کر دیں گے. یہ دال کیا ہوگی؟ ساکن ہوگی. دال کیا ہوگی؟ ساکن. ٹھیک ہے تو یہ کیا بنا؟ احدن. آگے وقف احد. تو پتہ چلا کہ اگر کسی حرف کے اوپر زبر آ جائے، پیش آ جائے، دو زبر آ جائیں، دو زیر یا دو نہیں زبر نہیں، زبر کے بعد اگر آگے الف آئے تو پھر وہ قاعدہ چینج ہو جائے گا. ٹھیک ہے لیکن اگر آگے الف نہ آئے تو پھر اس کو کیا کریں گے؟ ساکن کر دیں گے. تو یہاں بھی دو پیشیں آ گئیں اس لیے اس کو ہم نے کیا کیا؟ ساکن. تو جب ساکن کیا تو دو پیشیں ختم ہوگی اور دال. چلیں اب پڑھیں. ہا کی آواز نہیں آ رہی بھی صحیح. ہاں جی آگے وقف احد. دال حروف قلقلہ میں سے اس کی آواز صاف آنی چاہیے. جی آگے. آگے
लाहब, ठीक है आगे। अच्छा जी, अब आपका एक इम्तिहान है वक़फ़ का ही। जी, इसका वक़फ़ कैसे करेंगे? मिर रब्बिका, जी काफ को साकिन कर देंगे तो क्या बनेगा? मिर रब्बिक, ठीक है। अब ये तो ज़बर की मिसाल थी, एक दो और ले लेते हैं। चलें, उम्मीद है आपको ये बात वक़फ़ की जो ना समझ आ गई है, मुझे लग रहा है। ठीक है जी, आज हमारी क्लास भी ना ज़्यादा लंबी हो गई है, इसको अब 2 मिनट के अंदर ना ख़त्म करते हैं खड़ी हरकत को, ताकि ये भी साथ काम हो जाए। अच्छा, आगे एक तो हमने हरकत और तनवीन की मश्क ये सारी पढ़ ली, और आगे खड़ी हरकत, खड़ी हरकत हरूफ मद्दा, इसको कल कर लेंगे, इसको रहने दें। 2 तरह की हरकत हैं, एक है खड़ी हरकत और एक है उसके ऊपर पड़ी हरकत, ठीक है। अब ये जो खड़ी हरकत हैं ये कितनी हैं? 3। खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर, उल्टा पेश। खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर, उल्टा पेश। और वैसे जो दूसरी हरकत थी वो कितनी थी? 3। कौन कौन सी? ज़बर, ज़ेर, पेश। और उसमें और इसमें थोड़ा सा फ़र्क है, पढ़ने में भी, शक्ल में भी। तो ये क्या है? खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर, उल्टा पेश, ठीक है। अब देखें, ये है खड़ा ज़बर। किसी भी हरफ के ऊपर एक छोटा सा अलिफ लिखा होता है, जैसे ज़बर हरफ के ऊपर होगी तो खड़ा ज़बर भी हरफ के ऊपर होगा, ठीक है। और अच्छा जी, अच्छा ये देखें, ये खड़ा ज़बर है, ये खड़ी ज़ेर है और ये उल्टा पेश है। तो ये 3 शक्लें आपके सामने आ गई। खड़ा ज़बर कहाँ होता है? हरफ के ऊपर। खड़ी ज़ेर कहाँ होती है? हरफ के। इन दोनों की शक्ल में कोई फ़र्क नहीं है। फ़र्क किस चीज़ में है? ऊपर और नीचे में है, ठीक है। और उल्टा पेश, ये इन दोनों से इसकी शक्ल एक अलग है। ये भी हरफ के ऊपर मुड़ा हुआ होता है। क्या होता है? ऊपर की तरफ ये मुड़ा हुआ होता है। अब खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर, उल्टा पेश, ये 3 खड़ी हरकत आ गई। इनको लंबा कैसे करेंगे? एक अलिफ के बराबर इनको लंबा करके पढ़ेंगे, एक अलिफ मद्दा। जैसे बा, खड़ा ज़बर बा, ता, खड़ा ज़बर ता, दाल, खड़ा ज़बर दा। ये 3 मिसालें थी किसकी? खड़ा ज़बर की। अब आगे 3 मिसालें खड़ी ज़ेर की आ रही हैं। लाम, खड़ी ज़ेर ली, हा, खड़ी ज़ेर
ही, नून खड़ी ज़ेर नी, अब आगे क्या आ गया है, उल्टा पेश। उल्टा पेश कहाँ होता है हरफ के ऊपर, सा उल्टा पेश सू, हाँ इसको सू सीन की आवाज़ नहीं पढ़ेंगे, सू नरमी से। जा उल्टा पेश जू, वाव उल्टा पेश वू, ठीक है जी। तो खड़ी हरकत कितनी हुई, कितनी है, 3। कौन कौन सी, हाँ इसको खड़ी ज़बर नहीं पढ़ना, खड़ा ज़बर पढ़ना है, ठीक है, खड़ी ज़बर नहीं पढ़ना। वो खान साहब की तरह ना हो जाए ना, एक खान साहब थे तो दूसरे ने पूछा यार कहाँ से आ रहे हो, उसने कहा बाहर से आ रहा हूँ। उसने कहा बाहर कोई था तो नहीं, उसने कहा हाँ हाँ बाहर एक औरत खड़ा था। क्या था, औरत खड़ा था, औरत नहीं मर्द खड़ा था, ठीक है। तो इसलिए खड़ा ज़बर पढ़ना है, इसको खड़ी ज़बर नहीं पढ़ना, ठीक है। तो ये बाकी इंशाल्लाह इसका कल करेंगे।